بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سورۃ الکافرون پڑھ رہے تھے، اس کی 5 آیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 6، چھٹی آیت مبارکہ ہماری رہتی تھی، وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور ہماری سورت الحمدللہ مکمل ہو جائے گی۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے جو بھی آیات یا الفاظ پڑھے جاتے ہیں وہ صرف وہی الفاظ اور وہی آیات مبارکہ نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا مقصد ان الفاظ سے اور ان آیات سے نکلنے والے جو بھی اصول و ضوابط اور تجویدی اصول اور قوانین ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ اب ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر لا، کاف پیش میم کم، لکم۔ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ بہت ہی آپ کو کام والی بات ہے اور ضرورت پیش آئے گی کہ زبر زیر پیش کے بارے میں 3 اصول ہیں زبر زیر پیش کو پڑھنے کے بارے میں۔ اصول نمبر 1، زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر یہ لام زبر لا ہے، اس کو لام زبر لا یہ نہیں ہے۔ اصول نمبر 2، زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، جیسے لام زبر لا، اس کو بھی جھٹکا دے کے پڑھے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اصول نمبر 3، زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول جو ہے وہ زبر کے اندر نہیں ہوتا، زیر اور پیش کے اندر زیادہ تر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دال زیر دی ہے، اب اس کو کوئی پڑھے دال زیر دے، دال زیر دے، نون پیش نو، یہ درست نہیں ہے۔ دال زیر دی، نون پیش نو، یہ صحیح ہے۔ تو یہ 3 اصول ذہن میں رکھ لیں کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا اور مجہول نہیں پڑھنا۔ اب آئیے ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ لام زبر لا، کاف پیش میم کم، لکم۔ دال زیر یا دی، دال کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا ساکن ہے، اور ساکن وہ ہوتا ہے جس کے اندر حرکت نہ ہو، تو یہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے دال کو ہم اٹیچ کریں گے یا کے ساتھ۔ اور یہ یا مدہ ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یا مدہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، جیسے یہاں پر یا ساکن ہے، پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم کھینچیں گے۔ لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف پیش میم کم، لکم دینکم۔ اب ہمارا پورا لفظ ہوگا لکم دینکم، واو زبر وا، لام زیر لی، والی، یا زبر یا، والیا، لکم دینکم والیا۔ دال زیر یا دی، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، کیسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، کھینچیں گے۔ دی، نون زیر نی، دینی، ولی دینی، لکم دینکم ولی دینی۔ اب یہ آیت پوری ہوگی، ہم نے وقف کرنا ہے، اور وقف کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آخری حرف جو بھی آیت کا ہے، آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے یہ یا ساکن ہے، اسی طرح اس نون کو بھی ساکن کر دیں گے۔ جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے تو اس کی زبر زیر پیش جو اس کے اوپر نیچے ہے وہ ختم ہو جائے گی، جیسے یہاں پر زیر ہے، یہ زیر ختم ہو جائے گی، تو لفظ ہوگا ولیدین۔ نون کو پڑھیں گے لیکن زیر ختم ہو چکی ہے کیونکہ نون ساکن ہے، نون پڑھا جائے گا۔ اب ہماری پوری آیت صحیح تجوید کے مطابق اس طرح ہوگی، لکم دینکم ولی دین۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ سے جو اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں آپ حضرات کو بخوبی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ صورت کے اندر انشاءاللہ کل۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔